رحیم حج کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ یہ بلاوا ہوتا ہے۔ ویسے تو 5-6 سال سے کوشش تھی کہ حج کیا جائے، لیکن 1-2 دفعہ نام نہیں نکلا سرکاری قرعہ اندازی میں، اور اس کے بعد اس دفعہ پرائیویٹ اسکیم کے تحت 15 دن کا پیکج تھا۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ یہ تمام چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں۔ جب بلاوا ہو تو سبب بھی بن جاتا ہے۔ تو آپ دوستوں سے اسی لیے کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ یوٹیوب پہ جلد ہی ایک نیا سلسلہ شروع کیا جائے گا، کیونکہ 4 سال میں 400 ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہیں، اور نئے جو ساتھی ہیں تو تھوڑی سی ترتیب بھی ان کی ٹھیک نہیں۔ جو نیا آدمی ہے اس کو ڈھونڈنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک سیریز میں جیسے کاف فیٹنگ، بکری فارمنگ اور ولادتی جانوروں کی پرورش کے علاوہ ان کی خوراک اور اضافی اجزاء کی اہمیت، تاکہ آپ کو علم ہو سکے کہ عام جو ونڈا ہے جو کہ 30 سال سے اس ملک میں بنا رہے ہیں، اس میں نہ تو کسی نے کاف سٹارٹر بنانے کی کوشش کی، اور نہ ہی بکریوں کا جو فیڈ ہم نے بنائی ہے، جس پہ آپ بچے کو 6 مہینے تک صرف فیڈ پہ پال سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کاف سٹارٹر ہے ہمارا، جو کٹا ہے، کٹی ہے، بچھڑی ہے۔ اس کو جب آپ 2-3 مہینے دودھ پلانے کے ساتھ ساتھ جب پہلے ہفتے سے کاف سٹارٹر شروع کریں گے تو اس کا وزن 200 کلو ہو جائے گا، اور یہ پریکٹیکلی لوگ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری منی بیک گارنٹی ہے۔ پاکستان میں پہلی دفعہ عام طور پہ جو کٹا پیدا ہوتا ہے وہ ضائع کر دیا جاتا ہے، دودھ نہ پلانے اور اس کو وقت سے پہلے چارہ کھلانے، اور کاف سٹارٹر جو کہ ارلی ہیومن ڈیولپمنٹ ہے۔ کاف سٹارٹر ایسی فیڈ ہے جس سے اوجڑی کے دوسرے اجزاء وقت سے پہلے بن جاتے ہیں۔ اس پہ آج تک نہ تو فیڈ بنائی گئی، اور نہ ہی ولادتی جانور جو کہ بہت کامیابی سے محکمہ لائی سٹاک نے بڑی محنت سے اچھی نسل کے جانور پیدا کیے گئے، تو ان کو محکمے نے ناکام قرار دے کے اس کو لوگوں کو مشورہ دیا کہ مقامی جانوروں پہ ہی کام کیا جائے، اور ان سے ان کی امپرومنٹ کی جائے۔ تو نہ تو مقامی جانوروں میں امپرومنٹ ہوئی، اور نہ ہی جو ہماری نسل کشی، جو امپورٹڈ سیمن کے ثمرات عام کسان کو مل سکے، جبکہ
جہانگیر ترین، نیسلے، یہ 35-40 سال سے یہی فارمولہ استعمال کر کے، جس میں ایک سال میں بچڑی کا وزن 300 کلو ہوتا ہے، جو کہ اب ہمارا عام فارمر کر رہا ہے. اس میں جو بڑی وجہ ہے، جو اس میں اربوں روپے جو ہماری حکومت نے، USA، یورپی یونین اور بہت سی NGOs ہیں جنہوں نے اربوں روپے لائف اسٹاک کی ترقی، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو غربت ہے اس میں کمی یہ لائف اسٹاک سے ہو سکتی ہے. مگر اصل جو فیڈ ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لائف اسٹاک منافع بخش ہے، وہ آج تک نہ تو کسی نے بتایا عام کسان کو، جبکہ اربوں پتی میاں منشا، جہانگیر ترین، حمزہ فارم، جن کے پاس 50 لیٹر روزانہ دودھ دینے والے جانور ہیں، اور ان کو گورے اور مصری ڈاکٹر وہی ان کی فیڈنگ پہ ہیں، مینجمنٹ پہ ہیں. TMR جو ایک متوازن خوراک ہے، TMR ایسی خوراک کو کہتے ہیں جس میں وائٹامن، منرل، بائی فیٹ، مائکرو نیوٹرینٹس اور یسٹ اور ریومن بفر، جو کہ چارہ ہضم کرنے کا نظام بہتر کر کے اس فیڈ کی دگنی کارکردگی کر دیتے ہیں، وہ آج تک عام کسان کو نہ تو محکمہ لائف اسٹاک بتا سکتا اور نہ ہی کسی عام جو NGO ہے اس نے کوشش کی. ہمیشہ بڑے ہوٹلوں میں اور بڑے بڑے لوگوں کو یا عام کسان کو بھی جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ٹریننگ پر اربوں روپے ضائع کیے گئے، جبکہ ان کو روڈ گراس الفا کے متعلق، جس کا موسم پاکستان کی آب و ہوا کے مطابق بہت بہترین ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 9 مہینے گرمی اور سورج کی روشنی میسر ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے سولر سسٹم ہے، کہ دھوپ کی جو ہماری اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نوازا ہے، اس سے بھی فائدہ لائف اسٹاک میں اسی طرح ہم اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم ایسے گراسز، روڈ گراس ہے، الفا سدا بہار ہے، جو ایک دفعہ لگائیں تو 5 سال تک لگاتار چارہ مل سکتا ہے، جس کے ماڈل میں نے بنائے 3 سال پہلے. جیسے الفا سدا بہار، لوسن اور روڈ گراس اگر لگائیں تو وہ لگاتار 12 مہینے آپ کو چارہ دے گا، اور سبز چارے کی بجائے خشک چارے کا استعمال، جو کہ پوری دنیا میں لائف اسٹاک کی ترقی میں بنیادی خوراک ہے، جس کی سبز چارے سے 3 گنا غذائیت زیادہ ہے. 40 کلو سبز چارے کی بجائے اگر آپ 12-13 کلو خشک چارہ روڈ گراس، جس کی 7 مہینے میں 70 ٹن پروڈکشن ہے، ہر مہینے روڈ گراس 10 ٹن، تو 200 من تقریباً وہ آپ کو گرین دیتا ہے. اور جب اس کو آپ خشک کریں گے تو وہ
100 میں سے 15 کلو یا 15 سے 18 کلو آپ کو خشک چارہ مہیا کرے گا۔ تو پاکستان میں ولایتی جانوروں کی خوراک میں ان کو خاص خوراک کی ضرورت ہے جو کہ ونڈا نہیں، اور وہ بھی ہم نے جو ملک حسین صاحب ہیں جن کا یہ ویژن ہے کہ ملک میں سے غربت اور دیہی ترقی کا یہی راستہ ہے کہ ان ہمارے عام فارمر کو اعلیٰ خوراک دستیاب ہو، بنیادی خوراک جو کہ سبز چارہ ہے، اور وہ بھی اگر آپ خشک کر کے دیں گے اور لگاتار یکساں چارہ یا خوراک دیں گے جو کہ سبز چارے سے ممکن نہیں۔ خشک چارہ یا سائلج یہ چارہ محفوظ کرنے کے طریقے ہی نہیں بلکہ ان کی میکسیمم غذائیت جب ان میں فائبر کوالٹی NDF ADF جو کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو جانوروں کی بنیادی خوراک کے بارے میں علم ہو سکے۔ وہ عام چارے سے یہ نرم تنے والے چارے ہیں جو روڈ گراس الفا اس میں 3 گنا زیادہ ہے، اور جو روزانہ چارہ کاٹ کے جو ہمارے دیہی علاقوں میں جانور پالنے میں سب سے مشکل کام سبز چارہ ہے، جس کے لیے ہر دیہی علاقے میں 1-2 جانور رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، اور اس کے لیے دن رات وہ چارہ کاٹنے کے مسئلے میں ہی الجھے رہتے ہیں، اور اس طرح نہ صرف جانور کو بنیادی خوراک میسر ہونا ممکن نہیں، 3 دفعہ سال میں چارہ لگانے کے اخراجات اور اس کو روز کاٹنے کے اخراجات ختم کرنے کا عزم 5 سال پہلے کیا، اور کنگ سیڈ کے تعاون سے گھر ہوم ڈلیوری سے VP پارسل سے، اس وقت کوریئر کم تھا 6 سال پہلے، تو روڈ گراس انٹروڈیوس کروایا گیا۔ روڈ گراس جب بنیادی خوراک یا سائلج جو کہ ہمارے عام جانوروں میں کڑب مکی کا سائلج بھی 3 سال قبل بنایا گیا، وہ سب طریقے YouTube چینل پہ دستیاب ہیں۔ جب ہم ماڈرن طریقے سے بنیادی اچھی خوراک دیں گے TMR جو بنیادی اچھی خوراک جو کہ چارہ ہے یا محفوظ شدہ چارہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ونڈے کے ساتھ 5-6 اجزاء ہیں جو کہ جانور کی حالت کے مطابق استعمال کیے جاتے ہیں، اس سلسلے میں ہم نے وہی فارمولیشن جو گورے ڈاکٹر کر رہے ہیں، اور آج تک وہ فارمولے عام کسان کی رسائی میں نہ ہیں، اور ان کے اجزاء اگر میں شیئر بھی کر دوں تو وہ امپورٹڈ اجزاء جو جرمنی، نیدر ہالینڈ اور امریکہ سے ہم منگوا کے اس کو TMR بناتے ہیں، اور TMR بنا کے اس کی منی بیک گارنٹی اور مشاورت فری مہیا کی جاتی ہے، تاکہ ہمارے دیہی علاقوں میں غربت میں کمی ہو، اور جو خواب ہے کہ لائی سٹاک سے پاکستان ترقی کر سکتا ہو وہ اس کو ممکن بنایا جائے۔
जैसे इटली, यूनान और दूसरे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उसमें किसान यही एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक से इनकम हासिल कर रहे हैं और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत बेहतर है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर पे शुरू से तवज्जो ना देने की वजह ये माफिया है जो कि आज भी 18 अरब रुपए की खुश्क दूध पे सब्सिडी ले रहा है और उसी को मिक्स करके जो 100 रुपये 120 रुपये उनको पड़ता है, अब डॉलर ज़्यादा होने के बावजूद वो 250 रुपये में फ़रोख्त कर रहे हैं। आम किसान को वो ना कीमत देते हैं और ना ही आम किसान उनका मुकाबला कर सकता है और दूध की कीमत बहुत कम देते हैं। इसी तरह जो मिडल मैन है वो भी दूध की कीमत ना होने के बराबर उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के बराबर देता है, जिसकी वजह से लाइव स्टॉक में आज तक मुनाफा मुमकिन ना हो सका। कागज़ों में तो ये लिखते हैं सारे महकमे अरबों रुपए ईड लेके और उसको ज़ाया करके कि इससे लाइव स्टॉक से ही पॉवर्टी एलिवेशन, एशियन डेवलपमेंट बैंक देता है इनको लोन जो कि बड़े बड़े मगरमच्छ खा जाते हैं। और आम आदमी को आज तक जो तरीके हमने 6 साल में बता दिए हैं वही कामयाबी का रास्ता है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।